ایک بہت زبردست واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اگر آپ سنو گے تو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور ایک حقیقت سے بھی آپ کو روبرو ہوں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں پہنچے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ جوانی کا واقعہ ہے، تو آپ مدین کے علاقے میں جا پہنچے تو وہاں دیکھا کہ دو بچیاں اپنی بکری اور جانور وغیرہ لے کر کھڑی ہے کنویں کے پاس۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو، ان سے بات کری کہ تمہیں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بہت بزرگ ہے اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کنویں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ تو جب سب لوگ پانی پلا چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو بچا کچا پانی ہوتا ہے ہم اسے پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر انہیں ترس آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھینچی اور ڈول کھینچنے کے بعد انہیں بکریوں کو پانی پلایا جب ان کے جاتے ہوئے جب اپنے گھر پہنچے تو ان کے باپ نے پوچھا، ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا، تم بہت جلدی آ گئی ہو۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے اس طرح ہماری مدد کی۔ ان کے والد صاحب نے کہا کہ اس شخص کو بلا لاؤ۔ تو ان میں سے ایک لڑکی گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہیں بلا کے لائی۔ تو جب وہ ان کے گھر پہنچے تو ان بزرگ نے کہا کہ کون ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح میں جو ہے مصر سے نکل کر آیا ہوں۔ اس کے پیچھے کی ایک بہت بڑی اسٹوری ہے، میں وہ نہیں بتانا چاہتا آپ کو۔ تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ آپ انہیں ہمارے یہاں کام کے لیے رکھ لیجئے، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ شخص امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے؟ تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ جو پتھر 10 آدمی مل کے اٹھاتے ہیں، کنویں کے اوپر پتھر رکھ دیتے کنویں کو ڈھکنے کے لیے، تو وہ پتھر 10 آدمی ہٹاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اکیلے نے وہ پتھر ہٹا دیا، تو یہ طاقتور، اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے اندر جو ہے طاقت بہت ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امانت دار کیسے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ امانت دار ایسے ہیں کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی تو ان کو تو راستہ معلوم نہیں تھا ہمارے گھر کا، تو میں آگے چلنے لگی تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور جدھر کو بھی جانا ہوگا ادھر ایک کنکر مار دیو تاکہ مجھے مطلب زبان سے بھی نہیں بتانا، کنکر مار دیو تاکہ مجھے پتہ معلوم ہو جائے کہ کدھر کو مڑنا ہے۔ تو اس وجہ سے امانت دار بھی ہے۔ ان بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے نکاح کر لو، اور اس شرط پر کہ آپ میرے ہاں 10 سال کام کرو گے، 8 سال کام کرو گے، اور اگر 10 سال کرو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن 8 سال تک لازم ہے، 2 سال تمہاری مرضی ہے اگر تم اضافہ کرنا چاہو۔ تو آپ نے وہ شرط مان لی اور ان میں سے ایک لڑکی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ تو ایک حدیث ہے جس میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیٹ کے لیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے 8 سال کی ملازمت قبول کر لی، یعنی 8 سال کی نوکری قبول کر لی۔ تو میرے بھائی، ایک تو دیکھو اس بات میں واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ کے جدی اور لاڈلے نبی، میرے بھائی جب وہ کتنا احتیاط اپنا آپ کو بچانے کے لیے کر رہے، وہ تو نبی تھے، ابھی نبوت ملی نہیں تھی، لیکن وہ نبی تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندے تھے، لیکن اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے چلو۔ حالانکہ نبی تھے لیکن خود کو کتنا بچایا میرے بھائی۔ نفس اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے، انسانی جو فطرت ہے، اس کو ہمیں خود ہی بچانا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں تو بہت ایک بار میں نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی، بس اب تو موت تک میرے سے گناہ ہونے کے ہی نہیں، میں تو فرشتہ بن گیا، میری تو آزمائشی ختم، میرے لیے تو جنت ہے۔ ایسا نہیں ہونے کا میرے بھائی، جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک گناہ کی پاسبلٹی ہے، گناہ انسان سے ہوں گے، لیکن کیا ہے، اپنا آپ کو بچانا ہے۔ نبی ہو کر کتنا احتیاط کرتے ہیں، اور ہم کچھ بھی احتیاط نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ چھوڑتے ہی نہیں۔ تو بھائی گناہ چھوڑنے کے لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ دوسری چیز، نبی 10 سال جو ہے نوکری کری، ان کی بکریاں چرائی، ان کے کام کاج کیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال، اور کون تھے؟ اللہ سے بات کرنے والے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ اپنا آپ کو بچانے کے لیے
جو کچھ بھی جو کر سکتا ہے کرو. اگر آپ سیریس ہو, اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ واقعی میں گناہ چھوڑ دوں, میری زندگی تبدیل ہو جائے, تو میرے بھائی اپنا آپ کو بدلنا پڑے گا اور چینج کرنا پڑے گا. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, میں تو گناہ سے بچ جاؤں گا. یا میرے بھائی فطرتی اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال کے رکھ رکھا ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح لازم ہے, یا تو وہ روزے رکھے کثرت سے یا پھر نکاح. تیسرا کوئی راستہ نہیں. تیسرا بس جیسا اللہ چاہے, کوئی اولیاء اللہ ابدال اللہ کا ہو تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے, نہیں تو کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا میرے بھائی. آج کے دور میں کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا. اور میں ان ماں باپ پہ حیرت رکھتا ہوں کہ جو جوان بچے ہو گئے اور ان کا نکاح نہیں کر رہے, تو تمہیں کیا لگ رہا ہے گناہ نہیں کر رہے؟ ایسا کوئی پوسیبل ہے؟ یا کوئی لڑکی ہو یا کوئی لڑکا ہو, دین پہ نوجوانوں کو دین کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سب سے بڑی دقت صرف یہ ہے کہ وہ نفسیاتی گناہ میں مبتلا ہے. جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑنے کے دین سمجھ میں نہیں آنے گا. اور اس گناہ سے بچنے کا طریقہ نکاح ہے میرے بھائی, نکاح. اور نکاح کو ہم نے اتنا مشکل خود ہی بنا دیا, اپنے لیے جہنم کا راستہ ہم نے آسان کر دیا کہ آسانی کے ساتھ ہم جہنم میں چلے جائے. بس ہر کسی نے اتنا ٹف کر دیا کو نکاح کے لیے کہ بس نکاح تو پتہ نہیں کیا ہی بنا دیا کہ اگر نکاح کر لیا تو سمجھو بہت بڑے قلعے فتح اور پتہ نہیں کیا کر لیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی ہمیں واقع ملتے, سفر میں نکاح ہو گیا, سفر میں جا رہے نکاح کر لیا. اتنا آسان تھا نکاح کرنا, اور آج کے دور میں اتنا ٹف کرتے ہیں نکاح کر. تو میرے بھائی اپنا آپ کو بدلنا ہے تو حق پر آؤ, سچ پر آؤ, جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر آؤ, تب جا کے گناہ سے بچو گے.